بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. تمام قسم کی تعریفات عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جانوروں کی قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ سوال کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ محض گوشت کھانے اور کھلانے کا ایک سالانہ تہوار ہے، یا اس سے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد ہے، اس حکم کے پیچھے کوئی سبق ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اولاد اسماعیل سے تھے، اور قریش کے لوگ جو ہیں اور عرب کے قبیلہ جو سوال کرنے والے ہیں وہ بھی اولاد اسماعیل سے تھے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے نام کو، آپ کے حج کو، بیت اللہ کی تعمیر کو مشرکین عرب اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینی شروع کی اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ مشرکین عرب سے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے ابراہیم کی ملت پر نہیں، یہ بے دین ہو گئے، یعنی ہمارے دین سے نکل گئے، انہوں نے نیا دین بنا لیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ ماں کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ عیسائی اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے. اے مشرکین مکہ، ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ شرک نہیں کرنے والے تھے. یہ کہہ کر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دو شخصیتوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اے دنیا جہان کے مسلمانوں، تمہارے لیے ان دو شخصیتوں میں رول ماڈل اور نمونہ موجود ہے. ایک مقام پر فرمایا کہ لقد کانت لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے اللہ کے ماننے والوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے سیرت محمدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ایک مقام پر فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. سبحان اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی
اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کی زندگی جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، ان کی زندگی بڑا بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم مختصر سے وقت میں قرآن کریم کی روشنی میں کہ رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی اگر محفوظ ترین کتاب ہے، انسانوں کی دس برس سے بچی ہوئی کوئی کتاب ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ پورے قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمونے بتائے گئے ہیں۔ وہ مختصراً تھوڑا تھوڑا کر کے ہر ایک مقام سے کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنت سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانیاں اور جانوروں کی قربانی، حج بیت اللہ، یہ جو کچھ بھی ہے بیت اللہ کے ارد گرد آپ دیکھو گے رونق بڑھ رہی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ وہاں اتر رہے ہیں، اور 10 ذی الحجہ تک 30-40 لاکھ کے قریب دنیا کا عظیم الشان ایک مجمع جمع ہو جائے گا، جو سب کے سب ایک ہی طرح طواف کر رہے ہوں گے، ایک لباس کے اندر ہوں گے، لبیک اللہم لبیک کے نعرے مار رہے ہوں گے۔ اس خالی بیابان پہاڑوں کے درمیان سب سے پہلے لبیک اللہم لبیک اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والا کون تھا؟ ان رونقوں کے پیچھے کس کی قربانی ہے؟ یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سنت کا سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم ہر نماز میں یاد کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ کیسے؟ کما صلیتا کما بارکتا علی ابراہیم، جیسا کہ اے اللہ تو نے برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کی شان اور ان کی عظمت کا اس سے بڑا اور کوئی پہلو نہیں ہو سکتا کہ کروڑوں مسلمان روزانہ اللہ کے حضور بیٹھ کر نماز کے اندر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام اور رحمتوں کی دعائیں مانگتے ہیں، ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم دیا، اوحینا الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں وحی کی ہے، حکم دیا ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیجیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر اگر ایک ایک پہلو پر تفصیل سے بات کریں تو کئی مہینے لگ جائیں گے، اس لیے میں بہت مختصراً صرف ترجمہ کرتے ہوئے ہر آیت کا ایک ایک پہلو کے اوپر چھوٹا چھوٹا سا ذکر کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے درس توحید، اللہ رب العزت کی پہچان، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ابراہیم نے فرمایا کہ وَرَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اپنے قوم والوں کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے جب توحید کا درس دیا کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ رب العزت کا تعارف کروایا، فرمایا ربکم رب السماوات والارض، تمہارا جو رب ہے وہ ان آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی میں دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ یہی بات سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہے۔ مختصراً اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے، اگر کوئی ذات ہمارے سجدوں کے مستحق ہے، اور کوئی ذات ہماری دعاؤں
مانگے جانے جس سے ہم دعائیں مانگیں وہ اس قابل ہے کہ اس سے مانگا جائے، اسے پکارا جائے، اسے مدد مانگی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی مختصراً تعریف یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ اس سارے کائنات کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ بھلا کوئی دنیا کے اندر ایسی ذات موجود ہے کہ جس نے ایک مکھی کو بھی ایجاد کیا ہو؟ اے پتھروں کے بت کے سامنے سجدہ کرنے والے اور پتھروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے انسان، اے اپنے ہاتھوں سے دفنا کر قبر میں ڈال کر اسی کو سجدہ کرنے والے انسان، بتا کوئی پوری دنیا کے اندر ہزاروں سال پہلے سے لے کر قیامت تک کوئی ایسی شخصیت اور ذات دور دور تک نظر آتی کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ کوئی بھی نہیں۔ لہذا جب کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، تو پھر بات سمجھ میں آئی کہ پھر کوئی معبود بھی نہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام درس توحید دے رہے ہیں اور اپنی ان باتوں کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر وہ آخرت پر ایمان لانے کا بھی سبق دیا کرتے تھے۔ جب اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ان کی سنتوں کو تازہ کرتے ہوئے جانوروں کی قربانیاں کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر بھی نظر ڈالیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ بڑی مشہور دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے، میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور اہل ایمان کو معاف فرما دے۔ یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اپنی قوم والوں کے سامنے جو بالکل اجڑ قسم کے ان پڑھ تھے اور مشرک تھے، ان کے دل و دماغ میں ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کی محبت رچی ہوئی تھی، وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچتے نہیں تھے۔ دوسرے الفاظ میں ان کی آنکھوں پر شرک کی پٹی تھی۔ ان کو کہنے لگے اور اپنے والد کو بھی کہنے لگے، قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، اے میرے ابا جان اور اے قوم کے لوگوں بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی اپنے ان معبودوں کی تعریف کرو، بتاؤ یہ کون ہے، کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نعبد اصناما ونظل لها عاکفین، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، پرنام کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، بس ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حل یسمعونکم اذ تدعون، کہاں چوٹ لگائی؟ اچھا بھلا یہ بتاؤ کہ جب تم انہیں پکارتے ہو یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں؟ بتاؤ یہ سنتے ہیں؟ اے غافل انسان، جس کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور پھر دنیا سے جا بھی چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کا مزار، اس کی قبر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ اچھا بتاؤ کہ وہ تمہاری آواز کو دور سے سنتا ہے؟ اگر تم کہو گے کہ ہاں سنتا ہے، تو اچھا بتاؤ کہ تمہاری سنتا ہے اور ایک ہی وقت میں تمہارے ساتھ وہ کتنے لوگوں کی سنتا ہے؟ اگر تم جس کو پکارتے ہو وہ عربی جانتا تھا، عربی بولتا تھا، تو کیا وہ عربیوں کی سنتا ہے؟ اور اگر یہ ہم کراچی والے میمن، پنجابی، سندھی، مہاجر اس کو اپنی زبانوں میں پکاریں گے، کیا ہماری وہ سنے گا؟ اگر آپ کہو گے کہ ہاں سب کی زبانیں سنتا ہے، اور پھر وہ ایک وقت میں اربوں کھربوں لوگوں کی سنتا ہے، تو پھر اس میں اور اللہ میں فرق کیا رہے گا؟ اگر وہ نہیں سنتا یا ایک وقت میں ایک کی سنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ کروڑوں اربوں لوگوں کا داتا نہیں بن سکتا، وہ ان داتا نہیں بن سکتا، وہ ان کا معبود نہیں بن سکتا، وہ ان کا مددگار نہیں بن سکتا، وہ اس قابل نہیں۔ اور اللہ کی ذات کیا ہے؟
وہ حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، کبھی اس کو موت نہیں آتی۔ اللہ کی ذات قائم ہے، یہ زمین و آسمان اللہ کی وجہ سے قائم ہے، اللہ کے حکم پر قائم ہے۔ وہ سمیع ہے، وہ قریب والے کی بھی سنتا ہے، وہ دور والے کی بھی سنتا ہے، وہ ہزاروں لوگوں کروڑوں لوگوں کو بیک وقت بھی سنتا ہے۔ وہ کیا سنتا ہے؟ وہ تو ان کے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ بتاؤ یہ تمہارے معبود سنتے ہیں؟ اور ینفعکم اور یضرون، کوئی فائدہ دیتے ہیں، کوئی نقصان دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے اتنی باتیں ہمیں نہیں آتی، بل وجدنا آباءنا لہا کذالک یفعلون، ہم نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہی کرتے تھے، لہذا جب ہم پیدا ہو گئے تو ہم جس محلے میں پیدا ہوئے اسی فرقے سے تعلق رکھتے، جس محلے میں جس قوم میں پیدا ہوئے اسی قوم کے جو قریب جو بھی عبادت گاہ تھی بس اسی سے تعلق رکھتے، اس کے علاوہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے بے وقوفو، تم جہاں پیدا ہوئے، جس محلے میں پیدا ہوئے، ساری زندگی کیا آپ کو اگر پتہ چلے کہ یہاں پر سامان صحیح نہیں بکتا تو کیا دوسری مارکیٹ نہیں جاتے؟ کیا آپ کو پتہ چلے اس اسکول میں تعلیم اچھی نہیں تو کیا دوسرے اسکول میں پڑھنے نہیں جاتے؟ جب آپ کو پتہ چلے اس ملک کے اندر حالات اچھے نہیں تو کیا ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک نہیں جاتے؟ آپ دنیا کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بدل کر دیکھتے ہو کہ یار صحیح چیز کہاں سے ملتی ہے۔ تو کیا دین تمہارے نزدیک یہی کچھ ہے کہ جہاں پیدا ہو گئے بس جس جگہ پر بھیڑ بکری کی طرح چھوڑ دیا، ماں باپ نے ساری زندگی ویسے ہی کرتے چلے جانا؟ تو یہ ہے ہندوؤں کا پورے دین کا خلاصہ کہ بھائی ہمارے ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے۔ اور آج اس وقت آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گائے کی پوجا کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے جیسے مسلمان، ہمارے سے اچھے مسلمان بیچارے ہندوستان کے اندر ایسی زندگی گزار رہے کہ انہیں گلی محلے میں کسی بھی دیندار کو پکڑ کر کہا جاتا ہے کہ بولو جے شری رام، اور یہ نعرہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کبھی وہاں کے اخبارات پڑھا کریں، عالمی میڈیا کو دیکھا کریں کہ ضرور نکلتے ہیں، جو نہ بولے جے شری رام اس کو بھیجو قبرستان، گاڑیاں پکڑ کر کہا جاتا ہے کہ جی رام کو پکارو، نہیں پکارو گے ہم تمہیں مار دیں گے۔ اس قسم کے حالات ہیں، اور ایسے مشرکوں ان ہندوؤں کا ایک ہی علاج ہے، وہ علاج جو ہے وہ ہے جہاد، اور انشاءاللہ تعالی یہ جہاد کی بھٹیاں سلگ رہی ہیں، اور وہ ہندوستان سے بھی کھڑی ہوں گی، کشمیر سے بھی کھڑی ہوں گی، افغانستان سے بھی کھڑی ہوں گی۔ تو اللہ اکبر کہ سب سے بڑا ہمارا اللہ ہے، اور یہ کتنے احمق اور بے وقوف ہیں کہ ایک پتھر بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور پھر مارکیٹوں میں بیچتے بھی ہیں کہ 50 روپے والا، 200 روپے والا، 2000 روپے والا، بڑا لوگ اس اتنے کا ہے، پتھر کا اتنے کا ہے اور پیتل کا اتنے کا ہے، خود بیچتے ہیں، پھر اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تو یہ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ بے وقوف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بالکل یہی لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جو چھوڑتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید والا دین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ أَفَرَأَيْتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ، تم آنکھیں کھولو، دیکھو تو صحیح کہ تم اور تمہارے ماں باپ کس کی پوجا کرتے ہو۔ إِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ جتنے بھی مشرک ہیں اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سب میرے دشمن ہیں، میرا دوست صرف ایک ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے اندر ایک ایک چیز کا ذکر تھا۔ جب انہوں نے اپنے باپ ابراہیم اپنے والد کے بارے میں اللہ سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مشرکین کو معافی نہیں ملے گی، تو ابراہیم علیہ السلام نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا کہ ما املک لک من اللہ من شیء، میں کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ رب العزت جسے معاف کر دے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیسا توحید کا سبق ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، خلیل ہوں اللہ کا، لیکن مجھے طاقت نہیں ہے کہ میں جسے چاہوں معاف کروں، جسے چاہوں نہ معاف کروں۔ کبھی اگر وہ قسم کھاتے تو اللہ کی قسم کھاتے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، مجھے اللہ کی قسم ہے
میں ان بتوں کے ساتھ ایک وقت آئے گا کہ میں ان کا برا حشر کروں گا. تو قسم کبھی کھانی پڑے تو صرف اللہ کی قسم کھائی. یہ سبق مل رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کہ قسم کھانی پڑے تو صرف اللہ رب العزت کی کھانی. اولاد کون دیتا ہے؟ سبحان اللہ. اولاد کون دیتا ہے؟ کس کے مزار پہ دھاگے باندھیں؟ کہاں جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والوں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی. رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. یہ سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. شفا کون دیتا ہے؟ بیماروں کو سکون کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ ذات ہے جو مجھے مارنے والی بھی ہے، مجھے زندہ کرنے والی بھی ہے. رزق کون دیتا ہے؟ ان داتا کون ہے؟ کون ہے داتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ مکہ کو امن والا بنا دے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اے اللہ مکہ والوں کو رزق عطا فرما. 4000 سال پہلے دعا مانگی، اے اللہ مکہ والوں کو رزق عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے مکہ والوں کو رزق دیا. کیسے دیا؟ دیکھیں کتنا شاندار اللہ رب العزت کی قدرت کی کرشمہ ہے. کوئی چیز وہاں اگتی نہیں ہے لیکن ہر چیز وہاں ملتی ہے. یہ اسباب بنانے والا اللہ رب العزت ہے، رزق دینے والا اللہ رب العزت. اللہ اکبر. اب دین کی خاطر، توحید کی خاطر آزمائشوں کا وقت شروع ہو رہا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بڑے بڑے اہم مرحلے شروع ہو رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو اتمہن، تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے امتحان میں کامیابی حاصل کی. اللہ کی ایک ایک آزمائش کے اوپر پورا اترے. آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ، جب اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری دنیا کے لیے نبی اور امام بنا کر بھیج رہا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ جو تمہاری اولاد کے اندر ظالم ہوگا یعنی شرک کرے گا اسے میرا کوئی وعدہ نہیں پہنچے گا. اس جملے کے اندر اتنی ایک خوشخبری بھی تھی کہ جو تیری اولاد کے اندر شرک نہیں کرے گا، توحید والا ہوگا، اسے بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اسے بھی امام بناؤں گا. تو اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور 70,000 بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. اور امام الانبیاء، تاجدار انبیاء اور اللہ کے آخری نبی کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے ہونے کا شرف حاصل. اللہ رب العزت نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بڑے پہلو ہیں. ایک وقت تھا کہ وہ جب خود بیٹے تھے، چھوٹے تھے، جوان تھے، اپنے باپ سے گفتگو کرتے تھے. کس طریقے سے گفتگو کرتے تھے؟ قوم والوں سے جو مشرک ہیں، باپ بھی مشرک ہے لیکن گفتگو کا سلیقہ دیکھیں. اللہ اکبر. باپ نے کہا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا، تو میرے بتوں کی توہین کرتا ہے. لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تم میرے بتوں کو نہیں مانے گا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے گھر سے نکال دوں گا. ابراہیم نے آگے سے بدتمیزی نہیں کی. باپ مشرک ہے، کون ہوتا ہے گھر سے نکال؟ نہیں. قال سلام علیک استغفر لک ربی، ٹھیک ہے والد صاحب اگر مجھے یہاں نہیں رہنے دینا تو میں تمہیں سلام کرتے ہوئے یہاں پہ جا رہا ہوں. میں اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ سے تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، اللہ میرا بڑا مہربان ہے.
امید ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ماں کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے لیے جو دعا مانگی تھی وہ صرف ان کا ایک وعدہ تھا، انہوں نے وعدہ پورا کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ مشرکین کے لیے معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور کلام گفتگو کرنے کا طریقہ یہ بھی قرآن نے بتایا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا تسمع ولا یبصر، تم ایسے بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام خود بوڑھے ہو جاتے، تقریباً 80 سے اوپر 87 سال کی عمر ہے، اولاد نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام باپ تھے تو کیسے تھے یہ بھی دیکھنا ہے نا، اللہ سے مانگے تو کیسے مانگے؟ فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بیٹا بیٹی یہ نہ مانگا کرو، یہ نہ کہا کرو کہ اولاد دے اولاد دے اولاد دے، یہ کہا کرو کہ اللہ ایمان والی نیک ہدایت والی اولاد عطا فرما، کیونکہ اگر بیٹے مل بھی گئے اور وہ بد کردار یا مشرک ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا، بڑھاپے میں زندگی کا وبال بن جائیں گے، عذاب بن جائیں گے۔ لہذا اللہ سے مانگیں اور کہیں کہ اللہ ایک ہو یا زیادہ ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر سارہ علیہ السلام کے بطن سے اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے جن کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور 40 سالوں کے بعد، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 40 سالوں کے بعد اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس کی جو جگہ ہے نا اب جہاں مسجد اقصی ہے، اس جگہ پر اللہ رب العزت کا گھر بنا ہے۔ تو پہلا گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ مکہ، اور دوسرا اللہ کا گھر جو بنایا گیا وہ بیت المقدس، اور بیت المقدس کے قریب ایک مقام ہے الخلیل، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ تو دونوں گھروں کی تعمیر، اللہ کے گھروں کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی اولاد کے کارنامے شامل ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اللہ کا گھر جب بنایا جاتا ہے تو اللہ کے گھر توحید کے لیے، نماز کے لیے جب اللہ کا گھر بنایا جاتا ہے تو وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی اولاد کو ملا کر اللہ کا گھر تو بنایا، لیکن دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنے اس بچے کے ساتھ مل کر اس مقام پر تیرا گھر بنا رہا ہوں، اے اللہ لیقیم الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نماز قائم کرے۔ اپنی اولاد کی فکر کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے بچے اللہ انجینئر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، بڑے بڑے دنیا کے پڑھے لکھے انسان بن جائیں، بڑے بڑے ہر شہر میں ایک ایک الگ الگ گھر بنائیں، کچھ نہیں ذکر کیا، ایک چیز کا ذکر کیا کہ اللہ لیقیم الصلاۃ، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے، میری اولاد عبادت کریں، تیری نماز قائم کریں، اسی وجہ سے میں یہ گھر بنا رہا ہوں۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ باپ کو چاہیے کہ نیک کاموں میں بیٹے کو شریک کرے۔ اس کی دلیل بھی یہاں پر موجود ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب بیت اللہ جو ہے جہاں پر اب طواف کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادیں بنا رہے تھے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر، تو بیٹے کو بھی نیکی کے کاموں میں شریک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اولاد سے مشورہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اب ہم اس حکم کو کیسے زیر تکمیل لائیں، کیا کریں؟ بیٹے کو بلایا ہے، 87 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، اور جب وہ بیٹے چلنے پھرنے کی عمر کے تھے تو کہتے تقریباً 99 برس کے ابراہیم علیہ السلام، بیٹے کو بلایا، کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے مجھے خواب آیا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تیرے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ تو اولاد ہے نا، بیٹا ہے، بیٹے نے مشورہ یہ دیا کہ وہ
اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کیجیے. نبیوں کے خواب اللہ کے حکم ہوتے ہیں. تو بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر، جو تجھے حکم ملا ہے اے میرے ابا جان اس کے اوپر عمل کیجیے، آپ عمل کیجیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. دیکھیں اپنی نیکی کے اوپر تکبر نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے گلے پہ خود ہی چوری پہ نہیں، یہ نہیں کریں گے. اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا. یعنی اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ رب العزت کو شامل حال کر، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اتنی بڑی قربانی دوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا. یہ ہے اولاد باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے حکم کے اوپر مشورہ کرے. ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ توحید کے لیے اپنی قوم والوں کو سامنے مختلف عقلی دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرتے. یہ وقت یہ پہلو 1-2 منٹ کے لیے میں اس کی طرف اشارہ کر کے دوبارہ اس حالت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی قربانی کی طرف آنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اپنی قوم والوں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ سورج ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی. فلما رأل، جب انہوں نے دیکھا، رآ کوكبا، ستاروں کو چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما افل، جب وہ ستارے غائب ہو گئے تو کہنے لگے لا احب الآفلین، میں گم ہو جانے والوں سے محبت نہیں کرتا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات کرنا ہے. یہ چیز یہ جو غائب ہو جاتی ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں نہیں کرتا. علماء اس مقام پر بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، اور ایک ایک مقام پر ہر چیز گم ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انی لا احب الآفلین، بات یہ ہے کہ جو چیز گم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اس سے میں محبت نہیں کرتا. میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے اصل میں جس سے محبت کی جائے. سبحان اللہ. آج کل کے نوجوانوں میں ایک جھوٹ موٹ کی ایک بات پھیل گئی، اور کئی قسم کے بیوقوف لڑکے لڑکیاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس جھوٹی محبت کے پیچھے جان بھی دے دیتے ہیں، آوارہ خوار بھی پھرتے ہیں. بے شمار نوجوان ساری ساری رات موبائل کے اوپر باتیں کرتے ہیں. کیا ہے جی؟ بس جی محبت ہو گئی، عشق ہو گیا ہمارے دل کے اندر، بس اس کی بات آ گئی اور چھپتی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں محبت کرنے کے قابل نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غائب ہو جانے والی چیزیں ہیں. اے نوجوان لڑکے، اگر تمہیں کسی لڑکی سے اس کے حسن سے محبت ہے تو 10 سالوں کے بعد دیکھنا کہ اس کا حسن غائب ہو جائے گا. کچھ عرصے کے بعد وہ مر جائے گی. جو چیز چھپ جانے والی ہے اس سے محبت نہیں ہوتی. اگر تمہیں کسی نوجوان خوبصورت مرد سے محبت ہے تو 5-10 سال کے بعد دیکھنا کہ نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں ہاتھ، کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد. تو اس سے محبت کرنی ہے. اگر اداکاروں سے، کھلاڑیوں سے، ان سے محبت ہے تو پرانے اداکاروں کے بڑھاپے کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا حالت ہو جاتی ہے، کیا حالت ہو جاتی ہے ان کی. کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں. اللہ کی ذات ہے جس سے محبت کی جائے، بس اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات سے ہی محبت کی جائے. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر نیک دیندار میاں بیوی محبت کرتے ہیں تو وہ محبت صرف اللہ کے لیے محبت ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ مجھے تیری محبت چاہیے. وحب من یحبک، اے اللہ اس کی محبت جو تیری محبت کرنے کے لیے مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. جو مجھے فجر کی نماز میں اٹھائے اس کی محبت عطا فرمائے، جو مجھے دین کے راستے پہ چلائے اس کی محبت عطا فرمائے. وہ پھر بھی اس کی محبت بھی تیری محبت کی وجہ سے ہو. اصل ذات صرف اللہ کی ہے محبت کرنے والی، اسی کے لیے جان دی جاتی ہے، اسی کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہمیشہ محبت کی جا سکے. اللہ مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے نوجوان بچے بچیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑا امتحان پیدا فرمایا. جب اپنے قوم کے وقت نمرود جو بادشاہ تھا اس کے سامنے ان کی ڈبیٹ ہوئی کہ وہ کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں خدا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کیسے تم خدا بن سکتے ہو؟ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تم بھلا مغرب سے سورج کو نکال کر دکھاؤ۔ اس قسم کی اور باتیں۔ اور جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت بار بار پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو توحید کا نقطہ امتیاز یہ ہوتا ہے کہ بتوں کی انکار کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس مشرک معبود نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اسے جلا دو، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اس جملے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے، سمجھ نہیں رہے؟ اپنے معبودوں کی مدد کرو، تو جس کی مدد کی جائے وہ معبود ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جس سے مدد مانگی جائے، بھلا اس کی مدد کریں ہم۔ اللہ اکبر۔ تو مفسرین بیان کرتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی قربانی تھی کہ انہیں توحید کے لیے آگ کے اندر ڈالا گیا، بہت بڑا الاؤ تھا جل آگ کا، اب اس کے قریب جا کر کیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے؟ تو ابن کثیر نے بتایا، تفسیر ابن کثیر نے، اور پرانی جو تورات کی کتابیں جو پرانی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں تفصیل سے بیان ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو کسی بڑے جھولے کے اندر ڈال کے پھینک دو، دور سے اس کو وہاں پر ڈال دیا جائے ورنہ قریب نہیں آ سکتا۔ جب جھولے میں ڈالا گیا تو اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ تو توحید کی خاطر دنیا میں پہلا شخص جسے بے آبرو اور بے لباس کیا گیا وہ ابراہیم علیہ السلام، تاکہ فرشتے یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان اول من یقصى یوم القیامت ابراہیم، اللہ رب العزت قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخصیت کو جنت کا لباس عطا فرمائیں گے وہ کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو مفسرین کہتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی تھی سارا، اور وہ ایمان والی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اس اللہ کے بندے کو تکلیف نہیں دے سکتے، اس کو آگ میں جلا نہیں سکتے۔ بہرکیف آگ میں جلایا گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو کلمہ نکل رہا تھا وہ یہ تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے کافی ہے اللہ اور وہ کافی ہے میرے لیے۔ اللہ اکبر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بہت ساری عورتیں سوالات کرتی ہیں وظیفہ چاہیے، وظیفہ، لوگ بھی کہتے ہیں وظیفہ چاہیے، تو یہ قرآن کا وظیفہ ہے۔ مشکلوں، پریشانیوں، دکھوں کے وقت ہمیشہ یہ پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، کافی ہے میرے لیے اللہ، اور وہ دنیا کے ہر کام بنانے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ جب آگ بجھی تو ابراہیم علیہ السلام جنت کے میوے کھا رہے ہیں اور بڑے پرسکون، جیسے کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے، اللہ کا مہمان بن کر بیٹھے ہیں۔ تو وہ نمرود دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یہ بتانے کو بڑے سادہ سے الفاظ ہیں، آگ میں ڈال دیا گیا، کیا ہو گیا؟ لیکن جب زندگی پہ یہ دکھ اور وقت گزرتا ہے، اور میرے جیسے کہ دھوپ آ جائے تو مسجد کے لیے نہیں نکلتے کہ دھوپ ہے، گرمی ہے، کیا چلو یہیں پڑھ لیتے ہیں، تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے کہ جنہیں آگ کے اندر ڈالا گیا اللہ کی توحید کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ ہے ابراہیم، یہ پورے واقعات بیان کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا اسے میں نے دنیا کے اندر سلیکٹ کر لیا، چن لیا میں نے اسے بندے کو۔ اللہ اکبر۔ یہ کامیابی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ ان کی عقل و دانش کی، ان کے عقیدے کی، ان کی توحید کی کامیابی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور ان کی پوری زندگی کا خلاصہ، اللہ نے کہا اے میرے بندے، اے ابراہیم تو میرا مطیع اور فرما بردار بن جا۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں تیرا سچا غلام بن گیا، میں تیری توحید کو ماننے والا بن گیا۔ سیدنا خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا لقب عطا فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، ہاں ابراہیم ہے جو وفادار بندہ ہے۔ پھر فرمایا ابراہیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا،
ابراہیم علیہ السلام بذات خود پوری کی پوری امت تھے. ایک امت کے اندر مجاہد ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، روزے دار ہوتا ہے، قربانی دینے والا ہوتا ہے، جان دینے والا ہوتا ہے. امتوں کے اندر یہ ساری صفتیں ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ایک مقام پر فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. اللہ رب العزت نے دو شخصیات کے بارے میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہیں میرے دوست. تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا عقیدہ توحید عطا فرما، ہمیں ایسی اللہ کی محبت عطا فرما جو ابراہیم علیہ السلام کی. اب ان کی زندگی کا بڑا مرحلہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، تو بہتر ہے کہ ہم یہاں سے اگلے جمعے کے اندر مختصراً بات کریں گے، اور انشاءاللہ قربانی کے احکامات اور کچھ مسائل بھی ہیں وہ بھی اگلے جمعے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم